لیکن یہ بات خاص طور پر اہل علم کے نزدیک ہونا چاہیے اور اہل عقل دانش کی توجہ اس پر ہونی چاہیے کہ ایک شخصیت ہے جسے حسین کہتے ہیں، اس نے دین کے گرتے ہوئے ڈھانچے کو، اس لیے کہ ایک طرف پوری حکومت ہے، ایک طرف پوری حکومت ہے، کئی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت ہے، لاکھوں لوگ اس حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت اللہ کے دین کو مٹانا چاہتی ہے، اور ایک ہی بندہ اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے دین کو بچا لے جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، حکومت کے مقابلے میں اگر حکومت دین بچانے آئے، افراد کے مقابلے میں اگر افراد دین بچانے آئے، لاکھوں کے مقابلے میں اگر لاکھوں دین بچانے کے لیے آئے، چلے لاکھوں کے مقابلے میں ہزاروں ہی آ جائے، تب بھی انسان سوچتا ہے کہ چلے کچھ نہ کچھ مقابلے کا معاملہ ہے، لیکن ایک طرف 22,000 کا لشکر یہ تو میدان میں تھا، اس کے بعد لاکھوں کی وہ تعداد ہے جو ان کے پیچھے نہ نظر آنے والی ہے، لیکن ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے پورے عزم کے ساتھ اور اللہ کے دین کو وہ بچا لے جاتا ہے۔ آخر آپ امام حسین کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اس سے پہلے کہ امام علی مقام کی شخصیت کو ہم سمجھیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان بنتا ہے، جب بھی کوئی انسان سنورتا ہے، جب بھی کوئی انسان ترتیب پاتا ہے، تو اس میں 3 چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہے۔ جس ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے وہ ماحول بہت زیادہ اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ جس سے خون کا رشتہ رکھتا ہے، وہ خون کا رشتہ بڑا اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے، اور اس کا دودھ کا رشتہ جس سے ہوتا ہے وہ رشتہ دودھ بھی بڑی اہمیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ 3 بنیادی چیزیں نہیں ہیں، اگر کوئی بندہ ملمہ کاری کی وجہ سے ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی کی وجہ سے بدلتا ہے تو اس کے اندر بنیادی طور پر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتائی جائے، بہت جلدی عنوان پر پہنچتے ہیں، اگر آپ کسی بکری کو شیر کی کھال پہنا دیں کہ وہ بکری شیر کی کھال پہن لے، لیکن بکری شیر کی کھال پہن کر دور سے آپ کو شیر تو نظر آئے گی، مگر جب وہ بولے گی تو اس کی حقیقت جو ہے وہ بالکل بے نقاب ہو جائے گی، کیونکہ وہ شیر کی کھال پہن کر اپنی کھال کو چھپا تو سکتی ہے بکری، لیکن وہ شیر کی ڈھال لائے کہاں سے، وہ شیر کی آواز لائے کہاں سے، وہ شیر کی جرأت اور شجاعت لائے کہاں سے، کیونکہ وہ تو فطری طور پر ہے، وہ تو نسبی طور پر ہے، وہ تو خونی طور پر ہے، وہ تو دودھ کا اثر ہے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، چمڑے پہن کر کے کوئی بدل نہیں سکتا، لوگ دھوکہ تو کھا سکتے ہیں بلا تمثیل۔ یہ شیر، یہ خون، یہ ماحول، یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی اگر انسان با اخلاق ہو جائے، با اخلاق ہو جائے، با کردار ہو جائے، علم حاصل کر لے، تقدس حاصل کر لے، تقوی حاصل کر لے، کہیں نہ کہیں اس کا پیر پھسلتا ہے، کہیں جرأت میں پیر پھسلے گا، کہیں گفتگو میں پیر پھسلے گا، کہیں نہ کہیں اس کا پیر ضرور پھسلے گا، کردار پر، گفتار پر، انداز زندگی پر کہیں نہ کہیں اس میں کمی ضرور واقع ہوگی۔ لیکن آج جس امام علی مقام نے میدان کربلا سجایا ہے اور پورے دین کو قیامت تک محفوظ کیا ہے، اللہ اکبر، اس کا اثر یہ رہا کہ دنیا میں جب بھی کوئی یزیدی فتنہ اٹھا، کسی کی اولاد میں سے کوئی کھڑا ہوا یا نہ کھڑا ہوا، لیکن کربلا والے کی اولاد نے ہر دور میں اسلام کا پرچم اٹھایا، کیونکہ وہ خون سے خون میں منتقل ہوا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب کی خدمات سراخوں پر ہے، ہند میں کفر سر چڑھ کے بول رہا تھا، کربلا والے کا بیٹا آیا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، بغداد میں دین جو ہے وہ مٹ رہا تھا بلکہ مر رہا تھا، وہاں کربلا والے کا بیٹا آیا اور محی الدین بن کر کے دین کو نئی زندگی عطا کر دی۔ اسی طرح کلیر میں اللہ اکبر، زمین پر جس نے اللہ اللہ
اہل جنت کی بارات اتارتی ہے وہ حضرت صابر علاؤالدین وہ بھی کلیری امام علی مقام کی نسل، اسی طریقے سے شاہ برکت اللہ مہروی اللہ اکبر، جہاں آ کر کے لوگوں کے مقام اور مرتبے بلند ہوتے ہیں، جہاں آ کر کے علماء اللہ اکبر مجددیت کے مقام پر پہنچتے ہیں، جہاں آ کر کے تقوی معراج پر پہنچتا ہے، آخر وہ بھی تو نسل حسین سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے نظام الدین محبوب الہی دیکھیں، اسی طریقے سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دیکھیں، اسی طریقے سے سید احمد کبیر رفاعی دیکھیں، حتیٰ کہ آخری میں اللہ کے دین کا محافظ بن کر جو امام مہدی تشریف لائیں گے ان کا تعلق بھی جو ہے وہ نسل حسین سے ہوگا۔ یہ جرات کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس میں بنیاد تین چیزیں ہیں، اس جرات کے پیچھے بنیاد کی تین چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے